نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ آج ہماری اسلامی ممالک میں یہ عموماً سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یہودی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کرنا، جو اس وقت مسلمانوں کے مخالف لڑائی ہو رہی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ تو اس میں مسئلہ کچھ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بنیادی طور پر یہ خرید و فروخت یہود کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے ہیں۔ خرید و فروخت کے دلائل تو موجود ہیں۔ جو اہل عہد مدینہ میں رہتے تھے، ذمہ لوگ، ان میں سے جس نے عہد توڑا ہے، جس نے کسی مسلمان کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے، وہ قتل ہوئے یا مدینہ سے نکالے گئے۔ اگر کسی کو اس کی جگہ پہ رکھا گیا، جس طرح اہل خیبر کو، تو وہ کسی مصلحت کی خاطر، جب اس میں بھی مصلحت نکالنے میں نظر آئی تو پھر ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے نکال دیا تھا۔ جب تک ان سے کسی مصلحت کی خاطر کوئی بائع، خرید و فروخت جائز تھی تو ان سے وہ معاملہ ہوا بھی ہے۔ جیسا کہ اس موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے، باب الشراء والبیع مع المشرکین و اہل الحرب، کہ باب جائز ہے خرید و فروخت مشرکین سے اور حربی لوگوں سے، لڑائی والوں سے۔ تو اس میں ایک حدیث میں کہ ایک مشرک آدمی لمبا ترنگا آیا بکریاں چراتا ہوا، تو اس نے بکری اس سے ایک لی تھی، اللہ کے نبی نے خریدی تھی، جس سے پوچھا کہ بھئی کیا یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے؟ کہا بلکہ بیع ہے، تو آپ نے اسے خریدی۔ اسی طرح یہ معاملہ مسلمانوں کی بیع کا جائز ہونا کافروں کے ساتھ، یہ جس وقت وہ چیز جو بیچنا چاہتا ہے اس میں کوئی حرام مواد، حرام چیز نہ ہو، یا ایسی چیز جس کو مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے دین کو مٹانے کے لیے، اپنے دین کو اب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو ایسا کام بھی نہ ہو کہ جو چیز ویسے ہی جس میں کوئی حرام چیز مکس ہے، وہ تو منع ہے نا، وہ تو ہے ہی حرام، حرام چیز کو تو بیع نہیں ہوتی۔ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہوتی محرم ہے، وہ تو بلا شک وہ تو غلط ہے۔ اسی طرح ان سے اسلحہ بیچنا، جسے وہ اس دور میں لڑائی کے طور پر استعمال کریں گے، ان کو اسلحہ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہی اسلحہ وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے چلانا ہے، استعمال کرنا ہے۔ اس لیے ایسی چیز استعمال ان کو لڑائی کے دوران دینا ہے تو بالاتفاق سب کے نزدیک یہ بالکل منع ہے۔ اور حدیث جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، مشرکوں سے جہاد کرو اپنے مال سے بھی، جان سے بھی اور زبان سے بھی، جس کو شیخ البانی صاحب نے صحیح کہا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اور شیخ البانی صاحب نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اب اس میں مسلمانوں کو ہے کہ اپنے حد الامکان اسلام کی تقویت کے لیے، مسلمانوں کے تعاون کے لیے، کافروں کو کمزور کرنے کے لیے جو دین کے دشمن لڑائی کر رہے ہیں، اب ان میں مسلمانوں کو تقویت کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی قوت ان کو دینا، تاکہ وہ تقویت میں آئیں، اور کافر کو اپنے عمال کے طور پہ، مہندس انجینئر کے طور پہ، منشی کے طور پہ، ان کو بھی ایسی بڑی تنخواہوں پہ نہ رکھیں
تاکہ وہ اب یہی سرمایہ ہمارے خلاف استعمال نہ کریں، کہ اپنے مال جان سے جس طرح مسلمان سے جہاد کرنا ہے، تعاون کرنا ہے، اب اس کے اپوزٹ کیا نکلا کہ وہی مال کافروں کو نہ دو تاکہ وہ تمہارے خلاف نہ استعمال کریں، اپنے سرمایہ کو سمیٹنا تاکہ وہ ہم سے سرمایہ لے کر ہمارے خلاف استعمال نہ کریں، چونکہ یہ جہاد مع المال ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی ان سے جہاد کرنا، کہ مال کو بھی ان سے بچا کر ان کے خلاف استعمال کرنا، جس طرح وہ اپنے مال کو ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جو محاربین سے قطع اس طرح اپنے کاروباری قطع تعلقی کرتا ہے اپنی اس اچھی نیت سے کہ میں ان کو کمزور کرنے کے لیے اپنا یہ کام کرتا ہوں، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا ثواب انشاءاللہ دیں گے، کیونکہ اس کا ارادہ اچھا ہے۔ اور اگر کوئی اصل دلیل کے جواز سے لے کر کو خرید و فروخت کی ضرورت کی چیز لے لیتا ہے تو ہم اس کو گناہ گار نہیں کہتے، لیکن جو بچنے والا ہے وہ افضل ہے، اس کی نیت اچھی ہے، وہ اس روایت کے مطابق اپنے مال جان سے کفار کے خلاف وہ جہاد کر رہا ہے، وہ اپنا اس جہاد میں حصہ ڈال رہا ہے کہ میرا مال بھی مسلمان کے کام آئے، مسلمان کے لیے استعمال ہو، کافر کے استعمال میں نہ جائے۔ اب یہ بات ہے کہ اب ایسے موقع پر بعض اوقات ہم کافر سے چیز خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی چیز کو اچھا کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ ایک اور ہے، یہاں پہ اب مسلمان بھائی کو چاہیے کہ اچھی سے اچھی چیز مناسب ریٹ پہ دیں، آپس میں ایک دوسرے سے دھوکہ نہ کریں۔ من غشنا فلیس منا، جو ہم سے دھوکہ کرے وہ ہم سے نہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھائی۔ کیونکہ اب ایک طرف بائیکاٹ کا کافروں سے مسئلہ ہے، لیکن دوسری طرف ہے کہ اپنے بھائی جو ہے وہ دھوکہ تو نہیں کر رہے، وہ غلط چیز تو نہیں بیچ رہے۔ اب بعض اوقات بندہ اپنے دوست سے نفرت کرتا ہے، وہ کیوں دھوکے کی دوائی سے ڈرتا ہے، اس نے دو نمبری کرنی ہے۔ اب دو نمبری ملک سے ختم کی جائے، تاکہ کسی انسان کے دل میں یہ نہ آئے کہ اپنے ملک والے نے دھوکہ ہی کرنا ہے۔ بھائی اچھی چیز، معیاری چیز اور مناسب دام، بالکل معقول ریٹ، تاکہ یہ بھی اسلام کا تعاون ہے، یہ بھی اسلام کی خدمت ہے، کہ سمجھیں کہ میں خدمت کر رہا ہوں اس مسلمانوں کی، یہ میں کمائی نہیں کر رہا، خدمت کر رہا ہوں۔ نیت اچھی کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی اجر ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے نازک موقع پر سب مسلمانوں کو اس بات کو سمجھ کر اپنے معاملات کو بھی دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق دے، والحمدللہ۔